نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا پورا تصور قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے جس آیت کا تعلق ختم نبوت سے ہے، اور وہ کیا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں، علماء لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے بارے میں، اس کہنے میں بھی اس کو تشریح اور توضیح کی ضرورت ہے۔ اگر صرف وہ یہ کہتا ہے کہ میں حضور کو اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہوں تو یہ عقیدہ کامل نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا وہ کون تھے، کہاں تھے۔ فقہاء لکھتے ہیں لیکن لا ادری هل ہوا من العرب او من العجم، لیکن لا ادری هل ہوا من البشر او من الجن او من الملائکۃ، میں نہیں جانتا کہ وہ عربی تھے یا عجمی تھے، مانتا ہوں میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ عرب میں تھے یا عجم میں تھے۔ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ انسانوں میں سے تھے، بشر میں سے تھے، فرشتوں میں سے تھے، جنات میں سے تھے، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہے۔ فقہاء نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے لا شک فی کفر ہی، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ کافر ہے۔ اس لیے ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب نبوت اور رسالت کی بات کرتے ہیں تو اس کو اس کے کامل طریقے پر قبول کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور کو خاتم النبیین بھی مانے، کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی وحی نہیں آئے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بپیرائے وحی نازل ہونا اب ختم ہو چکا ہے، آپ آئیں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح، شب قدر میں اترتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن بپیرائے وحی، یعنی جس طرح حضرت جبرائیل انبیاء سابقین پر اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، اس طرح اب آپ کا وحی لے کر آنا بند ہو گیا ہے۔